نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز واجب الاکرام سامعین اکرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے اولی العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو وہ دور بالکلیہ کفر کا دور تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ دنیا کے کسی خطے میں کوئی موحد اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک جاننے والا موجود ہو۔ ساری کی ساری دنیا کفر اور شرک کے اندر مبتلا تھی۔ ایسی حالت میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار نعمتیں بھی عطا فرمائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے بہت زیادہ تکالیف اور مصائب بھی آئیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کلمہ حق پر کھڑے رہے اور لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تین طرح کے شرک بہت زیادہ عام تھے۔ ایک شرک جو ہے ستاروں اور سیاروں کا تھا، جس کو ہمارے زمانے میں بھی آج کے دور میں بھی کہیں نہ کہیں سے اس کی آواز آتی ہے کہ یہ سیارہ فلاں سیارے میں داخل ہو گیا، اب بارش ہوگی۔ یہ سیارہ اب فلاں جگہ پہ پہنچ گیا ہے، اب یہ ہوگا۔ حالانکہ یہ شرک ہے، نہ بارش سیارے کے ادھر ادھر ہونے سے ہوتی ہے، نہ حالات ادھر ادھر ہونے سے بدلتے ہیں، نہ کسی سیارے کے آگے پیچھے ہونے سے موسم پہ فرق پڑتا ہے، نہ کسی سیارے کے ادھر ادھر ہونے سے پھلوں پر فرق پڑتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ رب العالمین کے قدرت میں ہے، سیارے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سیارہ خود اللہ کی مخلوق ہے، اور جو خود اللہ کی مخلوق ہو اس کو کہاں اختیار کہ وہ کسی چیز میں کسی طرح کی کوئی بھی تبدیلی کرے۔ تو یہ ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی آہستہ آہستہ یہ شرک آ رہا ہے، اور اللہ معاف کرے اب تو ٹی وی کے اوپر بھی اس طرح کے لوگ آتے ہیں اور وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ فلاں بندے کا یہ ستارہ ہے، ابھی یہ گردش میں، ابھی یہ فلاں ہے۔ سارے کا سارا غلط ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ان کی بات پر اگر یقین کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے اللہ کی ذات ہے۔ سیارے کا جدھر دل کرتا ہے جائے سیارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک یہ شرک تھا۔ دوسرا شرک ان کے اندر آبا پرستی تھی، یعنی اپنے جو ان کے بڑے تھے ان کو خدائی درجہ دیتے تھے۔ اور تیسرا شرک جو ہے وہ بت پرستی تھی۔ یہ تینوں طرح کے شرک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھے، اور ان کی امت کے اندر جس جگہ پہ وہ مبعوث ہوئے تھے ان کے اندر یہ شرک پائے جاتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر کسی کو سمجھایا اور ہر طریقے سے سمجھایا، اور مشرکین کی یہ حالت تھی کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ایسے تھے کہ جو بت پرست بھی تھے اور بت فروش بھی تھے۔
آزر نام آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا۔ اب علماء حضرات کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، چچا تھے یا دادا تھے۔ بہرحال وہ جو سرپرست تھے وہ بتوں کی عبادت تو کرتے ہی تھے، ساتھ ساتھ بت بنا کر فروخت بھی کرتے تھے، بت فروش بھی تھے، یہ ان کا کاروبار بھی تھا۔ اور ایسے عقل کے اندھے لوگ ہیں، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے جتنا چاہتے ہیں کان بناتے ہیں، اپنے ہاتھ سے جتنی چاہتے ہیں اس کی آنکھ بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ ہمیں نوازے گا، یہ ہمیں یہ دے گا، یہ ہمیں وہ دے گا۔ حالانکہ وہ تو خود ایک پتھر ہے یا ایک لکڑی ہے، وہ تو اپنے آپ کو دھوپ سے نہیں بچا سکتا، اپنے آپ کو وہ بارش سے نہیں بچا سکتا، اپنے آپ کو وہ گرد و غبار سے نہیں بچا سکتا۔ تو ایسا بت، ایسا پتھر یا ایسی لکڑ جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی، وہ کسی دوسرے کو کیا نفع اور نقصان دے گی؟ اور یہی بت پرستی کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر بھی رواج پا رہی ہے کہ اگر ہم کسی مورتی کی عبادت نہیں کرتے، کسی مورتی کو نہیں پوجتے، کسی مجسمے کو نہیں پوجتے، تو کسی نہ کسی حد تک ہم مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے، اور ہم مسلمانوں کی لا علمی کی وجہ سے یہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم کسی زندہ انسان کو اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ حالانکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت اور قبضہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ رب العالمین نے کسی چیز کی کوئی قدرت نہیں دی، نہ کسی فرشتے کو دی، نہ کسی انسان کو دی، نہ کسی جن کو دی، کسی کو بھی نہیں دی۔ اللہ رب العالمین اکیلا احکم الحاکمین ہے، باقی ساری مخلوق ہے، ایک اکیلا اللہ رب العالمین خالق ہے۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھانی شروع کی، اور جب سمجھانے کا وقت آیا تو اپنے والد کو قرآن مجید میں بھی یا ابت یا ابت یا ابت کے الفاظ آتے ہیں کہ اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کہا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ جو آپ کے سرپرستوں میں سے تھا، بتوں کی عبادت بھی کرتا تھا، بتوں کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی کہتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم، کہ میرے پاس علم ہے، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ وحی ہے، ما لم یأتک، جو تمہارے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، اس لیے میری بات مان لو، جسے میں اللہ کہتا ہوں اس کو اپنا رب مان لو، اہدک صراطا سویا، سیدھے راستے پر لے کر چلا جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سمجھایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ سارے شیطان ہیں، شیطان کے مورے ہیں، ان کو چھوڑ دو، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عبادت کرو۔ پھر بھی نہیں مانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانا پھر بھی نہیں چھوڑا۔ پھر فرمانے لگے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے ابا جان،
جن بتوں کی تم ہر وقت عبادت کرتے ہو، لم تعبدو، ان کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ میں نہیں کرتا ہوں، وجہ بتاتا ہوں میں کیوں نہیں کرتا۔ لم تعبدو، تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ تم کوئی وجہ بتا دو اگر کرتے ہو تو۔ میں نہیں کرتا، وجہ بتا رہا ہوں۔ لم تعبدو ما لا یسمع، یہ جتنے بھی بت ہیں تمہاری بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ جب سنتے ہی نہیں ہیں، ان کے اندر سننے کا مادہ ہی نہیں ہے تو تمہارے کس کام آئیں گے؟ لا یسمع ولا یبصر، سنتے بھی نہیں ہیں، ولا یبصر، آنکھوں سے دیکھتے بھی نہیں ہیں، سرے سے آنکھیں ہی نہیں ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کون کس تکلیف میں ہے، کون کس پریشانی میں ہے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، تو میں تو ان کی عبادت نہیں کرتا۔ لم تعبدو، تم کیوں کرتے ہو؟ اگر کوئی دلیل ہے تو بتاؤ۔ کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بات بھی فرمائی، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، یہ ساری صفات ہیں۔ اور بتاتا ہوں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، تمہارے دنیا کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کسی کام کے نہیں ہیں، نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہیں اولاد دے سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں کوئی بیماری سے نجات دے سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی بیماری دے سکتے ہیں، نہ تمہارے اوپر قحط سالی لا سکتے ہیں، نہ کسی قحط سالی کو دور کر سکتے ہیں۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، تمہارے بالکل کسی کام نہیں آنے والے۔ جب تمہارے کسی کام نہیں آنے والے، لِمَ تَعْبُدُ، پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ سارے طریقوں سے سمجھایا، لِمَ تَعْبُدُ لِمَ تَعْبُدُ لِمَ تَعْبُدُ، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟